کیا الہام اپنی محبت کا اظہار سیحان سے کر پائے گی یا پھر قسمت ایک بار پھر دونوں کو جدا کر دے گی؟ کیا سیحان الہام کے دل کی بات سن کر اس کی محبت قبول کرے گا یا ایسا جواب دے گا جو الہام کی دنیا ہی بدل دے گا؟ ادھر لالا غازی یوسف کے بیٹے سیحان کو موت کی وادی میں دھکیلنے کے لیے اپنی خطرناک چال چلنے والا ہے۔ کیا غازی یوسف اپنے بیٹے کو بچا لے گا یا اس بار دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا الہام اپنی جان خطرے میں ڈال کر سیحان کو بچا پائے گی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ تمام انکشافات جو ہمراہی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہونے والے ہیں، اور آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دھماکہ دار ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں۔ تو جیسا کہ ایک طرف سیحان یوسف آج بھی اپنی زندگی کی ہر دھڑکن میں صرف ایلف کو محسوس کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف الہام کے دل میں خاموشی سے محبت کا ایک ایسا چراغ جل چکا ہے جسے وہ لاکھ چھپانا چاہتی ہے، مگر اب اس کے جذبات اس کے قابو میں نہیں رہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ایلف کی برتھ ڈے قریب آتے ہی سیحان ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جس کی کسی نے بھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ الہام کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم میرے لیے ایک دن کے لیے ایلف بن سکتی ہو؟ یہ الفاظ سنتے ہی الہام کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگ اٹھتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید سیحان اس کو اس کی سالگرہ یاد ہے، شاید آج وہ اس کی دل کی بات سمجھ گیا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے جب سیحان کہتا ہے کہ اسے ایلف کی برتھ ڈے کبھی نہیں بھول سکتی، تو الہام کے تمام خوشیاں ایک دم ٹوٹ جاتی ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ سیحان آج بھی صرف ایلف کے ساتھ جیتا ہے اور اس کی یادوں میں سانس لے رہا ہے۔ اس کے باوجود الہام اپنے جذبات کو چھپا لیتی ہے اور سیحان کی خاطر ایلف کی طرح تیار ہونے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ جب وہ ساڑی پہن کر بالکل ایلف کے انداز میں ریسٹورنٹ پہنچتی ہے تو سیحان چند لمحوں کے لیے اسے دیکھ کر جیسے ماضی میں کھو جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے کیونکہ اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی ایلف ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی ہو۔ وہ کیک کاٹتا ہے، ایلف کی یادوں میں دعائیں مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے لیے آج بھی اتنی ہی اہم ہو جتنی پہلے تھی۔ یہ سب سنتے ہوئے الہام کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتی ہے، کیونکہ جس شخص سے وہ محبت کرنے لگی ہے وہ اس کے سامنے کسی اور کے لیے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب الہام مزید اپنے جذبات چھپا نہیں پاتی اور سیحان سے کہہ دیتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتی ہے۔ الہام کی یہ بات سن کر سیحان مکمل طور پر حیران رہ جاتا ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ وہی الہام جو کبھی اسے اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی آج اس سے محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ لیکن سیحان کے جواب نے اسے منظر کو مزید دردناک بنا دیا۔ وہ نہایت نرمی سے کہتا ہے کہ وہ الہام کے جذبات کی عزت کرتا ہے، مگر اس کے دل میں ہمیشہ صرف ایلف رہے گی۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں اس کے دل میں ہر دھڑکن صرف ایلف کے نام کی ہے اور وہ کسی دوسرے کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا۔ یہ الفاظ سن کر الہام کے خواب لمحوں میں بکھر جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس کی قسمت میں نہ بہن کا ساتھ لکھا تھا، نہ ماں کی محبت اور نہ ہی اپنی محبت کا ملنا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی سیحان ہمیشہ ایلف کی یادوں میں قید رہے گا یا پھر وقت اسے الہام کی محبت کا احساس بھی دلائے گا؟ یہی وہ راز ہے جس پر آنے والی ایپیسوڈ کی پوری کہانی کھڑی نظر آ رہی ہے۔ ادھر الہام ٹوٹتے ہوئے دل کے ساتھ خاموشی سے اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر بار بار اپنی بہن ایلف کی تصویر کو دیکھتی ہے۔ ایک طرف اسے اپنی بہن کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف اس شخص کی بے رخی اسے اندر ہی اندر توڑ رہی ہوتی ہے جسے وہ اپنی پوری دنیا بنا بیٹھی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ آخر اس کی قسمت میں ہمیشہ جدائی ہی کیوں لکھی گئی ہے؟ پہلے ماں اسے دور ہو گئی، پھر بہن ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور اب جس انسان سے اس نے پہلی بار محبت کی وہ بھی اسے ایلف کی یادوں میں زندہ رہا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوتی ہے اور جب الہام باہر آتی ہے تو سامنے سیحان کھڑا ہوتا ہے۔ سیحان کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا کیک اور چند تحفے ہوتے۔ وہ مسکراتے ہوئے الہام سے کہتا ہے کہ تم یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تم اس دنیا میں اکیلی ہو، کیونکہ تم ایلف کی بہن ہو اور ایلف میری زندگی تھی، اسی لیے تمہاری خوشی بھی میرے لیے اہم ہے۔ میں تمہاری سالگرہ منائے بغیر کیسے جا سکتا تھا؟ سیحان کی یہ بات سن کر الہام کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آ جاتی ہے، مگر اس بار اس کے دل میں امید بھی جاگتی ہے۔
وہ سیحان کو خاموشی سے دیکھتی رہتی ہے اور چند لمحوں کے لیے اس کے ذہن میں ایک حسین خیال جنم لیتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیحان اس کے سامنے کھڑا محبت کا اظہار کر رہا ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ الہام، تم میری خاموشیوں میں اس طرح بستی ہو جیسے دل میں دھڑکن۔ میں نے بہت دیر سے تمہیں پہچانا ہے، مگر اب تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ الہام اس خوبصورت خواب میں اس قدر کھو جاتی ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کی دنیا کا بھی احساس نہیں رہتا، لیکن اگلے ہی لمحے سیحان کی آواز سے اسے حقیقت میں واپس لے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ الہام، کہاں کھو گئی ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ الہام چوں کر اپنی آنکھیں جھک پڑتی ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ سب صرف اس کے دل کی خوشی تھی، حقیقت نہیں۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کی آنکھیں اس کے دل کا حال صاف صاف بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ دوسری طرف سیحان اب بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک دوست اور الف کی بہن ہونے کے ناطے الہام کا خیال رکھ رہا ہے، جبکہ اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کی ہر چھوٹی سی توجہ الہام کے دل میں محبت کو مزید گہرا کرتی جا رہی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کہانی ایک نئے موڑ کی طرف بڑھے گی، کیونکہ اگر ایک طرف الہام اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائی تو دوسری طرف سیحان ابھی تک اپنے ماضی کی زنجیروں سے آزاد ہونے کے لیے تیار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا قسمت ان دونوں کو کبھی ایک راستے پر لے آئے گی، یا پھر الف کی یادیں ہمیشہ ان دونوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑی رہیں گی۔ لیکن یہاں پر ڈرامہ صرف محبت کی کہانی نہیں دکھا رہا، بلکہ اب ایک ایسا خطرناک سیحان کی طرف بڑھ رہا ہے موڑ جو اس کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ اسی دوران غازی یوسف کو کچھ ایسے اطلاعات ملتی ہیں جس کے بعد اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ لالا کے بیٹے ولید کا قتل کا راز زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہے گا، اور اگر یہ راز سامنے آ گیا تو سب سے پہلا نشانہ سیحان ہی بنے گا۔ ادھر الہام اور سیحان ابھی ریسٹورنٹ میں بیٹھے رانیہ اور اس کے بھائی کے معاملے پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے دوسری طرف غازی یوسف کے دل میں ایک عجیب سا شک جنم لینا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر لالا کے بیٹے ولید کے قتل کے پیچھے حقیقت کیا ہے، اور کیوں اس بار بار اپنے ہی بیٹے سیحان کا خیال آ رہا ہوتا ہے۔ غازی یوسف فوراً زکریا کو بولتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ وہ مری جا کر سیحان کی ایک ایک سرگرمی کی مکمل معلومات اکٹھی کرے اور یہ بھی معلوم کرے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ رہا تھا۔ زکریا بغیر وقت ضائع کیے اپنی تفتیش شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو غازی یوسف کے سامنے ایک ایک حقیقت رکھ دیتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد غازی یوسف کا شک مزید مضبوط ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ فوراً زکریا کو حکم دیتا ہے کہ کسی بھی طرح سیحان کے میرے پاس لے آؤ، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس سے خود سچ سنوں۔ اگر زکریا ریسٹورینٹ پہنچتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ سیحان اور الہام ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ الہام بے اختیار سیحان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے، اور وہ یہ منظر دیکھ کر زکریا چند لمحوں کے لیے خاموش رہ جاتا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر سیحان سے کہتا ہے کہ بابا آپ کو فوراً بلا رہے ہیں، انہیں آپ سے بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ سیحان حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی ہے، لیکن زکریا صرف اتنا کہتا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ خود جا کر سن لیں۔ جب سیحان غازی یوسف کے سامنے پہنچتا ہے تو ماحول پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے۔ غازی یوسف سیدھا سوال کرتا ہے کہ آج کل تم اس لڑکی میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینے لگے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اس سے محبت کرنے لگے ہو؟ سیحان چند لمحے خاموش رہتا ہے، پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے کہ آج مجھے ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے مجھے میری الف واپس مل گئی ہو۔ وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ، وہی انداز، لیکن پھر احساس ہوا کہ وہ الف نہیں بلکہ اس کی بہن الہام ہے۔ غازی یوسف فوری اسے سمجھاتا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھو، کیونکہ حقیقت اور احساسات میں فرق ہوتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی نئی آزمائش میں پھنس جاؤ۔ اس کے بعد غازی یوسف اصل موضوع پر آ جاتا ہے۔ مری میں رہنے والے اس لڑکی کا ذکر چھیڑتا ہے جسے اب لالا کے آدمی ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ سیحان فوراً نظریں جھکا لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے باپ کے سوال صرف سوال نہیں بلکہ حقیقت کے بہت قریب پہنچ چکے۔ پوچھتا ہے کیا ولید کا قتل تم نے کیا ہے؟ سیحان کچھ لمحے تک خاموش رہتا ہے، پھر آخرکار سچ قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، ولید میرے ہاتھوں مارا گیا ہے، لیکن میں نے اسے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا۔ حالات ایسے بن گئے تھے کہ یہ سب ہو گیا، مگر ایک بات ضرور ہے کہ مجھے اس انسان کی موت پر ذرا بھی افسوس نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنی سزا کا مستحق ہے۔ یہ الفاظ سن کر غازی یوسف پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر لالا کو اس حقیقت کا علم ہو گیا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وہ سیحان کو خبردار کرتا ہے کہ اب تمہاری جان خطرے میں ہے، اسی لیے دوسروں کی حفاظت کرنے سے پہلے اپنی حفاظت کے بارے میں سوچو۔ لیکن سیحان ہمیشہ کی طرح بے خوف انداز میں جواب دیتا ہے کہ مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جس انسان کے لیے میں زندہ تھا وہ تو پہلے ہی مجھ سے بچھڑ چکی ہے۔ اگر میری زندگی کسی اور کی حفاظت کے کام آ سکتی ہے تو مجھے اپنی موت کا بھی کوئی خوف نہیں۔ یہ کہہ کر سیحان وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن غازی یوسف مسلسل اسے آوازیں دیتا رہ جاتا ہے۔ آخرکار وہ زکریا کو حکم دیتا ہے کہ آج کے بعد
सिहान के हर कदम पर नजर रखो और उसकी एक एक खबर मुझे देते रहना, क्योंकि मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आने वाला वक्त बहुत खतरनाक होने वाला है और मुझे डर है कि लाला का पहला वार मेरे बेटे पर ही होगा। दूसरी तरफ लाला भी खामोश बैठने वालों में से नहीं है। उसके आदमी कई दिनों से रानिया के रेस्टोरेंट के बाहर नजर रखे हुए हैं और आखिरकार उन्हें यकीन हो जाता है कि वली तक पहुंचने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि गाजी यूसुफ का बेटा सिहान है। यही वजह है कि लाला अपने आदमियों को हुक्म देता है कि अब वक्त आ गया है कि गाजी यूसुफ को वही दर्द दिया जाए जो आज मेरे दिल में है। और गाजी से वो गुस्से से कहता है कि पहले मैंने गाजी यूसुफ के बेटे की जान छोड़ी थी, लेकिन अब मेरे बेटे का खून मुझे चैन से बैठने नहीं देगा। अगर गाजी यूसुफ ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया तो अब मैं भी उसे बताऊंगा कि औलाद का दर्द क्या होता है। उसके बाद लाला अपने आदमियों को सख्ती से हुक्म देता है कि अभी सिहान पर हमला किया जाए, लेकिन याद रखना अगर वो बच भी जाए तो ऐसा जख्म देना कि गाजी यूसुफ हर लम्हा अपने बेटे की तकलीफ देखकर तड़पता रहे। इधर सिहान अपनी ही दुनिया में मगन रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, जबकि इल्हाम भी उसके साथ होती है। दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि मौत उनके चंद कदम के फासले पर खड़ी इनका इंतजार कर रही है। अचानक एक गाड़ी तेजी से उनके करीब आकर रुकती है। चंद अफराद बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो जाती है। रेस्टोरेंट में चीखों पुकार मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सिहान फौरन इल्हाम को अपनी तरफ खींचकर बचाने की कोशिश करता है, मगर इसी लम्हे एक गोली सीधी उसके सीने में आकर लगती है। गोली लगते ही सिहान जमीन पर गिर जाता है और उसके सीने में खून बहना शुरू हो जाता है। इल्हाम की चीखें पूरे माहौल में गूंज उठती हैं और वो सिहान को अपनी बाहों में लेकर मुसलसल पुकारती है, सिहान आंखें खोलो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन सिहान की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। इस दौरान जकरिया फौरन गाजी यूसुफ को फोन करता है और घबराई हुई आवाज में बताता है कि बाबा, सिहान पर हमला हो गया और उसे गोली लग चुकी है। ये खबर सुनते ही गाजी यूसुफ के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर वहां की तरफ दौड़ पड़ता है। रास्ते भर उसके ज़हन में सिर्फ एक ही दुआ होती है कि किसी तरह उसका बेटा जिंदा बच जाए। दूसरी तरफ इल्हाम मुसलसल रो रही होती है कि उसके हाथ सिहान के खून से भर चुके हैं और उसे पहली बार एहसास होता है कि वो सिहान से कितनी बेपनाह मोहब्बत करने लगी है। अब उसके लिए सबसे बड़ा खौफ यही है कि कहीं वो इंसान भी उससे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए जिसे उसने अभी अभी अपने दिल की दुनिया बनाया था। कि नाजरीन, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि क्या वाकई ये गोली सिहान की जिंदगी का खात्मा बनेगी, या फिर ड्रामे के राइटर इस किरदार को बचाकर कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएंगे। क्या गाजी यूसुफ अपने बेटे को मौत के मुंह से वापस निकालने में कामयाब हो जाएगा? क्या इल्हाम की मोहब्बत कभी सिहान के दिल तक पहुंच सकेगी, या सिहान आखिरी सांस तक सिर्फ एलफ की यादों के साथ ही जीता रहेगा? और सबसे अहम सवाल यही है कि जब लाला और गाजी यूसुफ आमने सामने आएंगे तो क्या ये दुश्मनी मजीद खून बहाएगी, या फिर किसी बड़े राज के सामने आने के बाद पूरी कहानी का रुख बदल देगा? आपके ख्याल में क्या सिहान बच जाएगा या नहीं? और अगर वो बच गया तो क्या उसके दिल में इल्हाम के लिए मोहब्बत पैदा होगी, या फिर एलफ की यादें हमेशा उसके फैसलों पर हावी रहेंगी? आज की वीडियो का एहताम यहीं पर करते हैं। मजीद इस बारे में नेक्स्ट वीडियो आने पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत